پاورفل وظیفہ درود ابراہیم، جو کہ ربیع الاول کے مہینے میں کیا جاتا ہے اور اس کی خاص برکات ہے۔ بزرگان دین سے سینہ بسینہ یہ چلا آ رہے ہیں عمل۔ اس درود ابراہیم کو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک پڑھنا ہے۔ پہاڑ جتنی مشکل کیوں نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی کیوں نہ ہو، کسی قسم کی حاجت کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے جاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کے رزق کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، ابھی عمل کر کے دیکھیں، اب الحمدللہ دعاؤں سے نوازیں گے۔ اکابرین، خاندان قادریہ کے اسلاف، خاندان قادریہ سے ریلیٹڈ وہ افراد جن کو اللہ نے علم لدنی اور حاملان سلوک میں رکھا ہے، وہی عمل کرتے ہوئے چلے آئے۔ خاندان قادریہ کا بہترین عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عرشی یا قریشی یا رسول اللہ۔ امید ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اہل بیت کا خاص صدقہ عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ آپ تمام احباب کے سامنے اللہ کریم ربیع الاول کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا زور و شور سے منا رہی ہے، منانے کی نیت رکھتی ہے۔ ہم تمام کو بھی چاہیے کہ حضور کے آنے کی خوشی میں جتنا ہو سکے ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اظہار کرتے ہوئے ڈے کو سیلیبریٹ کریں۔ اور ڈے سیلیبریٹ کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ تو خوشی منانے کا تو حکم اللہ نے دیا ہے، اور خوشی کس بات پہ منانا ہے؟ کیونکہ اللہ کا جو سب سے بڑا احسان ہے نا، وہ یہی ہے کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کی ہے۔ خیر، آج جس خاص وظیفہ، خاص درود جو لے کر میں آپ تمام احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ پاورفل عمل ہے، پاورفل وظیفہ ہے درود ابراہیم کا، جو کہ ربیع الاول کے مہینے میں کیا جاتا ہے اور اس کی خاص برکات ہے۔ بزرگان دین سے سینہ بسینہ یہ چلا آ رہے ہیں عمل، جو کہ ہر جائز دعا کی قبولیت کا راز ہے، تمام مسائل سے، پریشانی سے نجات کا وسیلہ ہے۔ جو چاہیں رب سے مانگے اس درود کے صدقے، اس عمل کے ذریعے الحمدللہ پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ عمل کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیم جو ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے، کوئی سی بھی نماز ہو یہی درود پڑھا جاتا ہے۔ اس درود ابراہیم کو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک پڑھنا ہے۔ اچھا، پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ یقین جانیں یہ عمل آپ کریں، پہاڑ جتنی مشکل کیوں نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی کیوں نہ ہو، کسی قسم کی حاجت کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے جاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کے رزق کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، ابھی عمل کر کے دیکھیں، اب الحمدللہ دعاؤں سے نوازیں گے۔ اور اس کی ہر ایک کو اجازت حاصل ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس کی اجازت حاصل ہے تمام کو۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، پھر آپ دیکھیے گا، اور ضرور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ وہ عمل کیا ہے کہ 1 ربیع الاول جیسے مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے، مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، جو کہ خاص حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، کوئی سال ثواب کرے۔
اور 2 رکعت نماز ادا کریں جو کہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی آل کو ایصال ثواب کریں، حضور کو اور حضور کے اہل بیت علیہ السلام کو ایصال ثواب کریں۔ اس کے بعد آپ مصلی بچھائیں، کوشش یہ کریں کہ مصلی آپ کا نیا ہو، جائے نماز آپ کا نیا ہو تو بہتر، ورنہ جو گھر پہ میسر ہو وہ آپ لیں، عطر لگائیں، باادب ہو کر بیٹھیں، درود ابراہیم پڑھیں۔ اچھا، اس کے پڑھنے کی مختلف تعداد ہے، آپ کو جو آسانی ہو، جس تعداد کو آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بہترین تعداد جو بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے، خاندان قادریہ کا بہترین عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خاندان قادریہ کا۔ خاندان قادریہ کے بزرگ اکابرین، خاندان قادریہ کے اسلاف، خاندان قادریہ سے ریلیٹڈ وہ افراد جن کو اللہ نے علم لدنی اور حاملان سلوک میں رکھا ہے، وہی عمل کرتے ہوئے چلے آئے الحمدللہ۔ آپ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ صاحب ورد ہوتا ہے، اور درود ابراہیم بندہ ہر روزانہ ہی پڑھتا ہے، تو اس طرح سے وہ آپ کے ورد میں رہتا ہے اور اس کے فوائد و برکات آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو 1 ربیع الاول کو آپ کو شروع کرنا ہے 2 رکعت نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، اور 2 رکعت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، حضور کے اہل بیت اطہار کو پیش کریں۔ اس کے بعد 1100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1100 مرتبہ۔ بالکل پڑھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنے والے کوانٹٹی سن کے ڈر جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یار اتنا۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یار ہر چیز آسان تو نہیں ہوتی۔ ہم نے سمجھا کہ جنت ایسی مل جائے گی، جنت بھی اللہ نے ایسے نہیں رکھا بھائی، ان اللہ اشترى اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے لوگوں کے مال اور جان کے بدلے خرید لیا، ہم نے اس کے بدلے ہم جنت عطا کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، 60 گز گھر اگر آپ لینا چاہتے ہیں نا، 60 گز گھر، تو وہ آپ کو آسانی سے نہیں ملتا، اس کے لیے آپ کو بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، حلال وے پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو پھر جا کے آپ کو ملتا ہے بہت مشکلوں کے بعد۔ چیزیں ایسے تھوڑی مل جاتی۔ کوشش کریں، آپ پڑھیں، پھر دیکھیں اس کی برکت، اللہ کا فضل ضرور حاصل ہوگا۔ تو 1100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے 11 ربیع الاول تک، اور 12 ربیع الاول کو آپ کو یہی عمل 1200 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی یہ درود ابراہیمی 1200 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد آپ دعا کریں، روزانہ عمل کرنے کے بعد دعا کریں درود ابراہیمی کے صدقے۔ آپ یقین جانیں الحمدللہ رب العالمین، میں نے اس کے صدقے کئی لوگوں کو یہ عمل بتایا اور مجرب پایا کہ اللہ کے فضل سے جو مسئلہ ہے اللہ الحمدللہ حل ہو جاتا ہے، الحمدللہ حل ہوتا ہوا نظر آیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ تمام احباب کو اجازت حاصل ہے، آپ تمام احباب کو اجازت حاصل، آپ بالکل کر سکتے ہیں ادب کے دائرے میں۔ دیکھیں درود پڑھنے پہ جتنا ادب ہے نا، دیگر اعمال میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سب سے زیادہ ادب درود پڑھنے ہی پر ہے، درود سے ریلیٹڈ اعمال پہ سب سے زیادہ ادب کی اہمیت اور فوکس رکھنے کی ضرورت ہے، دوسروں پہ نہیں پایا جاتا۔ اب اگر کوئی شخص 1100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ 756 کتنا 756 مرتبہ پڑھے 12 دن تک۔ 2 رکعت نماز وہی پڑھے گا، 4 رکعت نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے آل کو ایصال ثواب، اور 756 مرتبہ پڑھے وہی درود ابراہیم۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم کی تعداد 313 ہے کہ وہ 313 مرتبہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کریں۔ پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں، بے انتہا فوائد و ثمرات اس کے حاصل ہوں گے۔ اس کے جتنے فوائد بیان کیے جائیں نا، آپ یقین کریں کم ہے، کم ہے اس کے جتنے فوائد بیان کیے جائیں۔ تو یہ بڑے کمال کا عمل ہے، بڑے کمال کا وظیفہ ہے، آپ باادب ہو کے پڑھیں۔ اور دیکھیں درود تو ایک وہ واحد عبادت ہے جو کہ ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں قبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو تمہیں چاہیے کہ دعا سے پہلے بھی درود پڑھو، دعا کے بعد بھی درود پڑھو، کیونکہ یہ مہر لگا دیتی ہے۔
اور یہ وہ واحد عبادت، واحد عمل ہے جس کو رب بھی اپنی شان کے مطابق کر رہا ہے۔ تو لازمی سی بات ہے، رب نماز نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے سے پاک ہے، زکوٰۃ دینے سے پاک ہے، حج کرنے سے پاک ہے، لیکن واحد یہ عمل ہے جب درود کی باری آتی تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی اپنے شان کے مطابق نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ بتائیں جو عمل رب خود بھی کر رہا ہو تو اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں، اب اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو ضرور حاصل ہوں گی۔